نحمد و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، گزشتہ 1.5 سال کی تاریکی میں آج کا دن ایک ایسا تھا کہ جیسے روشنی کی ایک کرن جو ہے کہیں سے پھوٹی ہے۔ میں نے کل اپنے ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عبدالستار عین ممکن ہے کہ وہ ایک بارش کا پہلا قطرہ بنے کہ جو پھر سرزمین کو سیراب کر لے، یا وہ پتھر بنے کہ جو اس جھیل کو جس کے اندر سکوت طاری ہے اس کے اندر ارتعاش پیدا کرتے ہیں۔ آج 2 بہت اہم واقعات پاکستان کی تاریخ میں ہوئے ہیں۔ ایک جسٹس فاروق ستار صاحب کی عدالت کے اندر وہ 4 لوگ پیش ہوئے کہ جن 4 لوگوں نے کم از کم 9 دفعہ عدالت عالیہ کے حکم کو پاؤں کی ٹھوکر سمجھا اور ٹھکرا دیا، اور گزشتہ طویل عرصے سے سپریم کورٹ سے لے کے چھوٹی عدالتوں تک کبھی کسی نے سوال تک نہیں کیا کہ جو حکم ہم نے دیا تھا تم نے اس کا کیا کیا۔ سپریم کورٹ نے کہا 14 مئی کو آپ الیکشن کراؤ، لوگوں نے تمسخر اڑایا، لوگوں نے کہا سپریم کورٹ جو ہے یہ سیاسی فیصلے کرتی ہے۔ سپریم کورٹ کے دروازے کے اوپر مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز آئیں، کھڑی ہوئیں، اور مریم نواز نے اپنے والد محترم نواز شریف کی اس روایت کو دوبارہ زندہ کیا کہ ہم کیسے سپریم کورٹ کو گالم گلوچ کرتے ہیں، لیکن چوں تک نہیں رنگی اور کسی کو یہ پوچھنے کی جسارت نہیں ہو سکی کہ تم بتاؤ تم 14 مئی کو ہم نے حکم دیا ہے جو آئین کے مطابق ہے، اس کے مطابق اگر اپنے الیکشن نہیں کروائے تو ہم تمہیں عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں۔ تم نے عدالت عظمیٰ جو ہے اس کی ایک آخری سیڑھی یعنی چیف جسٹس کے حکم کی توہین کی ہے۔ خاموشی جاری رہی۔ پشاور ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، یہاں تک کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی یہ سب کچھ تماشا لگا رہا، لیکن جسٹس عبدالستار صاحب نے جو فیصلہ لیا ہے اس کے بعد آج اس کی پہلی پیشی تھی۔ آج یہ 4 لوگ جنہیں پاکستان کے اندر کرتا دھرتا سمجھا جاتا ہے، عرفان میمن ڈپٹی کمشنر اسلام آباد، جمیل ظفر ایس پی آپریشنز، فاروق بٹر ایس پی اور ناصر منظور جو ہیں وہ ہیں ایس ایچ او، یہ پیش ہوئے۔ انہوں نے بلا مشروط بغیر کسی شرط کے انکنڈیشنل اپالوجیز سبمٹ کرائی کہ ہم نے بہت جسے کہتے ہیں غلطی کی، ہماری معافی قبول کی جائے۔ عدالت نے معافی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ بہت عرصے سے ایک رویہ پاکستان کی بیوروکریسی کے اندر رہا ہے کہ یہ وہ تمام جرم کرتے ہیں، یہ وہ تمام حکامات کو پاؤں کی ٹھوکر سمجھتے ہیں، اور پھر بڑے آرام سے مسکین منہ بنا کر بڑے سے بڑا ایس پی جو لوگوں کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے، جس کے دروازے پہ لوگ داخل نہیں ہو سکتے، وہ عدالت کے سامنے بھیگی بلی بنا کھڑا ہوتا ہے کہ مجھے معاف کر دیا جائے۔ یہی حال ان ڈپٹی کمشنروں کا ہوتا ہے۔ میں ایک ایس پی صاحب کو کے سامنے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک عورت اپنے بچے کی بازیابی کی کا ایک حکم نامہ لے کے ایک ایس پی کے پاس پہنچی، اور وہ میرے سامنے، میں اب سامنے کا واقعہ بتاتا ہوں، تو اس نے حکم نامہ پکڑ کے پھاڑ دیا اور کہا جاؤ عدالت کو بتاؤ مجھے تو ملا ہی نہیں، تمہارے پاس بھی حکم نامہ نہیں ہے، میرے پاس بھی نہیں۔ جج اسلم چودھری صاحب ہوتے تھے، بڑے کمال کے آدمی، کوئٹہ کے بہت ایماندار جج تھے، سیشن جج۔ انہوں نے ایس پی صاحب کو بلا لیا، انہوں نے کہا کہ حکم نامہ کہاں ہے جو یہ عورت تمہارے پاس لے کے آئی تھی؟ اس نے کہا سر میں نے دیکھا نہیں۔ انہوں نے کہا آپ جھوٹ بولتے ہو۔ حکم نامہ ابھی میں آپ کو سناتا ہوں، اور ساتھ یہ حکم نامہ میں سناتا ہوں کہ آپ فوری طور پہ معطل ہیں اور آپ کو سزا سنائی جاتی ہے عدالت کے ختم ہونے پر، جس پہ انہوں نے انکنڈیشنل اپالوجی اور رونا دھونا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ جب ان کے دروازے پر جو لوگ آتے ہیں تو ان کو اپنے کسی کے چھوٹے بچوں کا دھیان نہیں ہوتا۔ ان 1.5 سالوں میں انہوں نے وہ کچھ کیا ہے جو پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ عدالتیں حکم دیتی تھیں، سر تسلیم خم کر لیا جاتا تھا، یا اس کا کوئی راستہ نکالا جاتا تھا، کوئی اور طریقہ کیا جاتا تھا۔ لوگوں کی بچوں کو، لوگوں کی اولادوں کو چھیڑا نہیں جاتا تھا، لوگوں کے بہن بھائیوں کو چھیڑا نہیں جاتا تھا۔ اب تو اگر آپ کسی شخص کو تنگ کرنا چاہتے ہیں، وہ بیچارہ ملک سے بھاگ گیا ہے، تو اس کے بھائی کو پکڑ کے بند کر لیا جاتا ہے، جس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، اس کی اولاد کو پکڑ کے بند کر لیا جاتا ہے، اس کی بیوی کو تھانے میں کھینچا جاتا ہے۔
ہم ایسے ایس ایچ او کو ذلیل ترین ایس ایچ او سمجھا کرتے تھے کہ جو مجرم کے گھر سے اس کی بیوی اور بچے کو اٹھا لیا، لیکن اب تو یہ ایک رواج بن چکا ہوا ہے، اور یہ رواج اس لیے بنا ہے کہ پاکستان کی بیوروکریسی جو ہے اس کو انہوں نے کھلی چھوٹ دی۔ یہ کھلی چھوٹ کب سے شروع ہوئی ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کھلی چھوٹ جو ہے یہ شروع سے نہیں، ایسا نہیں تھا۔ جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ پاکستان کی بیوروکریسی جو انگریز کے ہمیں تحفے میں ملی تھی اس کے اندر قانون کا احترام موجود نہیں تھا، ہمیشہ سے رہا ہے۔ الگ بات ہے کہ وہ بڑے بڑے جرائم انہوں نے ضرور کیے، لیکن انصاف کی فراہمی کے وقت وہ لوگ وہاں موجود تھے اور لوگ انصاف کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو جب الیکشن جیت کے ٹھٹھا گئے ہیں تو انہوں نے کہا آپ لوگوں سے میں نے الیکشن جیتا ہے، میں اس وقت وزیر اعظم بن چکا ہوں، مجھے بتاؤ تمہاری سب سے اہم فرمائش کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا آغا شاہی صاحب کو دوبارہ ڈپٹی کمشنر لگا دیں، کیونکہ آغا شاہی انصاف کرتے رہے تھے۔ انہوں نے کہا اب تو وہ وزیر خارجہ ہو گئے ہیں، اب وہ بہت بڑا آدمی بن گیا، واپس نہیں بھیج سکتا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کی بیوروکریسی کی تباہی کی بنیاد رکھی تھی۔ پاکستان کے آئین جو 1956 میں تھا اور اس سے پہلے جو 1935 ایکٹ جس کے ساتھ پاکستان گورن ہوتا تھا، اس کے اندر کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز موجود تھیں کہ اب آپ کسی بھی سول سرونٹ کو اگر آپ چاہیں تو بغیر انکوائری کے، بغیر اس کے اوپر کیس چلائے، بغیر اس کے خلاف ثبوت پیش کیے اس کو نوکری سے نہیں نکال سکتے ہیں، اس کی مراد واپس نہیں لے سکتے ہیں۔ وہ آئینی طور پر اسے تحفظ حاصل تھا، لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے اس کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز کو ختم کر دیا، اور پھر اس کے بعد پوری کی پوری سول سروس جو تھی وہ ان کے رحم و کرم پر چلے گئے۔ اب انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے خلاف جتنے بھی لوگ انہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو 1958 کے وزارت سے لے کے اب تک ان کے خلاف کبھی کبھی کوئی بات ہوئی تھی، انہوں نے ان کو نوکری سے نکال دیا۔ 1400 کی ایک لسٹ بنائی گئی، ان میں الطاف گور صاحب بھی تھے جو ڈپٹی کمشنر کراچی تھے، تو بھٹو ان کے پاس لائسنس لینے کے، تو بھٹو صاحب نے ان سے کہا کہ مجھے ایک لائسنس چاہیے، تو انہوں نے کہا آپ کے پاس پہلے کتنے لائسنس ہیں؟ ان کا 26۔ تو کہا میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو 27ویں کی ضرورت ہے، کسی اور آدمی کو بھی میں لائسنس دے سکتا ہوں۔ بھٹو ناراض ہو گئے اور انہوں نے ان کو نکال دیا۔ ایک اور ڈپٹی کمشنر تھے بشارت رسول صاحب، وہ بھٹو کے زمانے میں لاڑکانہ میں ڈپٹی کمشنر لگے، اور لاڑکانہ میں ڈپٹی کمشنر لگنے کے بعد ان کے پاس کچھ ٹریکٹرز آئے تھے جو کہ سرکاری طور پر انہیں استعمال کرنا تھا زمین ہموار کرنے کے لیے۔ بھٹو صاحب نے کہا انہیں میرے زمینوں کے اوپر دے دیا جائے، چلانے کے لیے بھیج دیا جائے۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ جب بھٹو برسدار اقتدار آئے وہ بھی چلے گئے، یہاں تک کہ لسٹ بنتے بنتے کوثر نیائی صاحب کو رجسٹرار پنجاب یونیورسٹی افضل حسین کے صاحب کو ذاتی پرخاش تھی، کوئی اس کا سول سروس سے تعلق نہیں تھا، ان کو کہا ان کا بھی نام افضل حسین صاحب کا اس کے اندر ڈال دیا جائے اور ان کو نکال دیا جائے۔ یہ اس کیفیت کے اندر ہوا یہ تھا کہ پھر بھٹو صاحب نے جس بیوروکریسی کو اس جگہ واپس لے کے آئے جو کہ کانسٹیٹیوشنل گارنٹی کے بغیر تھی، جو کہ رحم و کرم پہ تھی، پھر وہ خالد کھرل کو لے کے آئے جو کہ لاڑکانہ میں ڈپٹی کمشنر لگا تھا، اور جب 77 میں بھٹو صاحب الیکشن لڑنے کے لیے آئے تھے تو انہوں نے کہا آپ کو تو بلا مقابلہ جیتنا چاہیے، تو بھٹو کے جتنے مخالف امیدوار تھے انہوں نے ان سب کو اغوا کر لیا، جن میں جان محمد عباسی صاحب جو جماعت اسلامی کے سربراہ تھے سندھ کے، ان کو بھی اغوا کیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد جو کھیل کھیلا گیا ہے اور آج تک کھیلا جا رہا ہے، ضیاء الحق نے ان سالوں میں سے اکثر کو بحال کیا لیکن کانسٹیٹیوشن گارنٹی کوئی نہ لے کے آیا۔ اس کے بعد نواز شریف ہو یا بے نظیر، انہوں نے کہا اب تو یہ بیوروکریٹس جو ہیں یہ ہمارے ہاتھ میں ایک ہتھیار آ چکا ہے، ان کی نوکریاں، ان کی زندگی، ان کا سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے، جب چاہیں گے جس کو نکال لیں گے۔ انہوں نے ان لوگوں کو اپنا ایک اعلی کار اور سٹوج بنا دیا، اور آج حالت یہ ہے کہ پاکستان میں جو کوئی سمجھتا ہے کہ اس نے پاکستان کے اوپر گورن کرنا ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا وہ سیاستدان ہو، وہ صرف بیوروکریٹ کا کاندھا استعمال کرتا ہے۔ اگر پولیس کا سپاہی یا پولیس کا ایس پی یا پولیس کا آئی جی ان کے غیر قانونی احکامات ماننے سے انکار کر دے تو کوئی احکامات نافذ کرنے کے لیے کوئی اپنی ذاتی فورس نہیں لا سکتا، کوئی چانڈیو فورس نہیں لے کے آ سکتا، کوئی نثار علی خان اپنے ذاتی گن مین نہیں لے کے آ سکتا، کوئی اسٹیبلشمنٹ کی یونٹ جا کے اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتی۔ یہ ہوتے ہیں کہ جو غلط احکامات کو مانتے ہیں اور اس کے اوپر چلتے ہیں۔ دوسرا
अहम तरीन इनको तहफ़्फ़ुज़ देने वाले जो थे वो थे पाकिस्तान की अदालती निज़ाम में जज हज़रात। आपको याद होगा कि अनीता तुराब केस बहुत मशहूर केस था कि जो कि आया था कि अगर कोई शख्स आपको कहे कि गलत अहकामात हैं और आप मानने से इनकार कर दें तो आप सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। ये अनीता तुराब केस के बाद पाकिस्तान के सारे ब्यूरोक्रेसी के अंदर ये सब के सब केसेस के ऊपर चीफ सेक्रेटरी ने मीटिंग की कि अब आप मानेंगे हुक्म। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि चूँकि इनके रगों के अंदर इस तरह का खौफ डाल दिया गया था कि उसके बाद ये कुछ नहीं कर सके और हुक्मों को मानने लगे। ये खौफ क्यों पैदा किया गया? सबसे पहले उन्हें बददियानत बनाया गया, उनके असासे बढ़े, उनके हाथ उनकी फिर और बहुत सारी चीज़ें। फिर इसके बाद दो काम शुरू हुए, एक तो उनके असासों की फ़ाइलें खुली कि तुमने ये बनाया, और एक उनकी नाजायज़ वीडियोस बननी शुरू हुई कि तुम शराब इस वक्त पी रहे थे, तुम लड़की के साथ इस वक्त घूम रहे थे। और ये काम जो था ये उसकी वजह से वो ब्लैकमेल होते रहे। इस ब्लैकमेलिंग का तहफ़्फ़ुज़ अदलिया ने करना था। लेकिन अब तो गरज बरस कर लोग कहते हैं फ़लाँ जज हमारा है, उसके जगह अगर हम लगा देंगे अपना केस तो हमारे हक़ में फ़ैसला होगा। या अब तो खुल के लोग कहते हैं कोई जज तुम्हारे खिलाफ नहीं बोल सकता क्योंकि उस जज की ये फ़ाइल हमारे पास मौजूद है, जाओ उसके पास ले जाओ। ऐसे में बाबर सत्तार साहब की आवाज़ बड़ी कमाल की आवाज़ आई है। आज उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी नहीं मानते कतन किसी किस्म की। देखो तुमने बार बार लोगों को जेल में डाला, अब तुम भी कम से कम 6 महीने सज़ा होती है, जेल का मज़ा चखो। हमने पहले दिन कहा था जिस दिन ब्यूरोक्रेसी के ऊपर हाथ उठा लिया गया, जिस दिन ब्यूरोक्रेसी को बता दिया गया कि अब हम तुम्हारी इस को नहीं सुनेंगे कि जो तुमने एक लफ्ज़ ऐड कर दिया हुआ है कि आई वर्क इन ए गुड फेथ, मैं एक नेक नीति के साथ मैंने फ़लाँ आदमी को कत्ल किया था तो तुम्हें बख्श दिया जाए, नहीं, अब तुम्हें अपनी नेक नीति साबित करनी पड़ेगी। पाकिस्तान की अदालती निज़ाम में दूसरा बड़ा वाक़या वकला तहरीक का हुआ है। वकला ने आज से एक तहरीक शुरू की है, और अगर ये वकील इन जजों की पुश्त पे खड़े हो गए और अगर जजों ने एक दफ़ा इनकार कर दिया कि हाँ ठीक है, जिसके पास भी मरीम नवाज़ हो या कोई जरदारी हो या कोई इस्टेब्लिशमेंट का कोई बंदा हो, जिसके पास भी हमारी वीडियो है, जाओ लेके आ जाओ। ये कौम अगर हम हक़ पे खड़े होंगे तो हमारे इस गुनाह को माफ़ कर देगी। ये कौम कहेगी कि तुम सच्चे थे, हाँ इंसानों से गलतियाँ व कोताहियाँ होती हैं, हम आपको माफ़ करते हैं। और इस वकला तहरीक के अंदर एक और उम्मीद मेरे यहाँ पैदा हुई है। मैंने बहुत पहले कहा था मोहलत 4 माह की है, अहले नज़र भी कहते हैं मोहलत 4 माह की है, हालात भी कहते हैं मोहलत 4 माह की है। इस 4 माह के अंदर अंदर अगर आप इस मुल्क में बेहतर इलेक्शन करवा गए तो ये मुल्क जो है ये सीधी पटरी पे चढ़ जाएगा। जो आए, काला हबशी आए, जो रसूलुल्लाह ने कहा तुम पे काला हबशी भी अमीर बना दे जाए तो उसकी फरमा बरदारी करो, खा कोई गोरा आए खा कोई और आए, वो इस मुल्क को गवर्न कर सकेगा। लेकिन अगर आपने इलेक्शंस के धांधली करने की कोशिश की तो याद रखें 77 की तहरीक सबको याद है, वो एक बहुत बड़े ज़बरदस्त किस्म के प्लान के साथ धांधली के मंसूबे को अवाम ने ख़त्म कर दिया था। उस वक़्त तो ना सोशल मीडिया था, उस वक़्त ना गुफ्तगू थी, उस वक़्त ना कोई अखबारात थे, ना रसायल थे, सब कुछ कंट्रोल में था। एक बात आखिर में करता चलूँ, जब भी दुनिया में किसी जगह तहरीकें हुई हैं, खा वो ईरान में हुई हैं, खा वो चीन में हुई हैं, खा वो रूस में हुई हैं, खा वो चिली में हुई हैं, खा वो पाकिस्तान में 3 दफ़ा 1969 में अयूब ख़ान के ख़िलाफ़ और 1971 में याह्या ख़ान के ख़िलाफ़ और 1977 में भुट्टो के ख़िलाफ़ हुई थी। उस सब के दौरान तमाम मीडिया हुकूमत के कंट्रोल में था, टीवी भी उनके पास, अखबारात भी उनके पास, कोई और रास्ता नहीं था, लेकिन तहरीक चल गई थी। आप मीडिया को कंट्रोल करके तहरीक नहीं रोका करते, तहरीक तो इंसानों से, इंसानों के दरमियान राब्तों से चलती है। याद रखिए बाबर सत्तार साहब पहला झोंका है, खुशगवार हवा का झोंका। अल्लाह करे कि पाकिस्तान की अदलिया इस खुशगवार झोंके की तरह और बहुत सारे झोंके इस मुल्क को नसीब करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।